لاہور پولیس کے ایکشن، اغوا ہونے والی 3 غیر ملکی خواتین 2 گھنٹے میں بازیاب۔ ہالینڈ اور وینزویلا سے تعلق رکھنے والی خواتین اپنے دوستوں سے ملنے پاکستان آئی تھیں۔ ملزمان نے خواتین کو اغوا کیا، زیادتی کا نشانہ بھی بنایا، والد سے $1.5 ملین تاوان مانگا۔ پولیس نے واقعے میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں اہم حکومتی شخصیات کا قریبی رشتہ دار رضا ڈار بھی شامل۔ کہنا کے بعد باغبان پورہ، ایک اور اسکول کی عمارت کی چھت گر گئی۔ باغبان پورہ میں اسکول کی 30ویں منزل کی چھت گرنے سے بچہ جاں بحق، 5 مزدور زخمی۔ اسکول سے ملحقہ بلڈنگ میں غیر قانونی سمر کیمپ جاری تھا۔ بڑی تعداد میں بچے اسکول میں موجود تھے۔ اسکول انتظامیہ ساتھ والی عمارت کو ساتھ ملا رہی تھی۔ ناقص مٹیریل کے باعث چھت گر گئی۔ گلی سے گزرتا 8 سالہ ابو بکر زد میں آیا۔ زخمی مزدور کا کہنا ہے کہ دوسرے فلور پر دیوار بنا رہے تھے، چھت کا لینٹر اچانک گرا۔ مالک مکان نے 8 دن بعد ہی لینٹر کھلوا دیا۔ ریسکیو اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ بلڈنگ کا ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشینری طلب۔ اسکول کے باہر والدین کی بڑی تعداد اپنے بچوں کو تلاش کر رہی ہے۔ باغبان پورہ حادثہ، 6 خواتین ٹیچرز اور چوکیدار کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسکول انتظامیہ اور ٹھیکیدار کے خلاف مقدمہ درج۔ غیر قانونی سمر کیمپس کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر محکمہ ایجوکیشن کے 4 افسران معطل۔ CEO ایجوکیشن اتھارٹی نے معطلی کے احکامات دیے۔ اپنی مدعیت میں اسکول انتظامیہ اور ٹھیکیدار کے خلاف FIR درج کروائی۔ کہا شہر کے تمام اسکولز میں سمر کیمپ چیک کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی۔ پابندی کے باوجود جہاں سمر کیمپس جاری ہیں ان کو بند کیا جائے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا باغبان پورہ واقعے کا نوٹس، ضلعی ایجوکیشن اتھارٹی سے رپورٹ طلب۔ وزیر تعلیم کی اسکول حادثے کی تحقیقات کی ہدایت۔ کہا سمر کیمپ کلاسز پابندی کے باوجود کیوں جاری تھیں، وضاحت دی جائے۔ واقعے میں ملوث عناصر کا کڑا احتساب کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا چھت گرنے کے واقعے کا نوٹس۔ حادثے میں ایک بچے کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سوگوار خاندان سے دلی تعزیت کا اظہار۔ کمشنر لاہور اور DG ریسکیو سے واقعے کی فوری رپورٹ طلب۔ زخمی بچوں اور افراد کو بہترین اور فوری طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم۔ غفلت یا غیر معیاری تعمیرات کے ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ گنجان آباد علاقوں میں اسکولز کی عمارت کا سیفٹی آڈٹ کرانے کا حکم۔ ریسکیو آپریشن میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب میں 589 سرکاری سکولز انتہائی خطرناک اور 2448 جزوی خطرناک قرار دیے گئے تھے۔ 7 مئی 2026 میں ڈیرہ غازی خان کے ایک نجی اسکول کی چھت گرنے سے 4 بچے جاں بحق، 20 افراد زخمی ہوئے۔ 21 فروری 2026 کو سیالکوٹ میں گرلز اسکول کا شیڈ گرنے سے 1 طلبہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ 30 جولائی کو کاہنہ میں اسکول کی عمارت گری جس میں 14 طلبہ جان سے گئے۔ پنجاب بھر میں 60,000 سے زائد نجی اسکول کام کر رہے ہیں۔ سانحہ کاہنہ، تیسرے روز بھی علاقے میں سوگ کا سماں برقرار۔ آج بھی لواحقین سے تعزیت کرنے کے لیے سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ سانحہ میں زخمی ہونے والے تمام بچوں کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ سانحہ کاہنہ کی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق TR گارڈر کی چھت پر بچوں کی موجودگی میں مٹی ڈلوانا غیر ذمہ دارانہ عمل تھا۔ حادثے کے وقت 1 خاتون ٹیچر اور 20 بچے کمرے میں موجود تھے۔ ملبے تلے دب کر 14 بچے جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر اموات سروں پر شدید چوٹیں آنے کے باعث ہوئیں۔ رپورٹ میں سرکاری اداروں کو کلین چٹ دے دی گئی۔ کہا گیا کہ واقعے میں کسی سرکاری ادارے کے اہلکار کی غفلت سامنے نہیں آئی۔ سانحہ کا مقدمہ درج کر کے گھر کے مالک سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ کراچی میں مانسون کی بارشوں سے قبل انتہائی مخدوش عمارتیں خالی کرانے کا فیصلہ۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بریفنگ میں بتایا کہ کراچی میں 584 عمارتیں مخدوش ہیں۔ بلڈنگز کنٹرول اتھارٹی مخدوش عمارتوں کو خالی کرانے کے فوری نوٹسز جاری کرے گی۔
مانسون کے پہلے سپیل نے تباہی مچا دی، آندھی طوفانی بارشوں اور آسمانی بجلی گرنے سے 9 افراد جام بحق، درجنوں افراد زخمی۔ خیبر سے بلوچستان تک طوفانی بارشوں سے متعدد حادثات۔ یوب میں طوفانی بارش سے مکان کی چھت گر گئی، خاتون اور 2 بچے جام بحق، 3 افراد شدید زخمی۔ اٹک میں گھر کی دیوار گرنے سے 2 بھائی جام بحق، 3 بچے زخمی۔ باڑہ زکخیل میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جام بحق، 3 افراد زخمی۔ بنیر میں آسمانی بجلی گرنے سے 24 سالہ نوجوان چل بسا۔ خوشاب میں بھی آسمانی بجلی گری، شہری جام بحق۔ اپردیر میں لڑکیوں کے مدرسے پر آسمانی بجلی گری، 15 طالبات جھلس گئیں۔ ایبٹ آباد میں کار نالے میں جا گری، 3 افراد زخمی۔ طوفانی بارشوں سے ندی نالے اور جھیلیں بفر گئیں۔ بالائی علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ لوئر چترال میں کلاؤڈ برسٹ سے فلیش فلڈنگ، 27 مکانات متاثر، 2 مساجد، 2 دکانیں اور ایک پل کو نقصان پہنچا۔ سوات کشتی حادثے میں جام بحق افراد کی میتیں DHQ لاہور پہنچا دی گئی ہیں۔ متاثرہ خاندان امریکی ویزے کے سلسلے میں اسلام آباد آیا تھا، سیر و تفریح کے لیے سوات روانہ ہوا۔ حادثے میں لاہور کا رہائشی 65 سالہ محمد عامر، ان کے بیٹے عبداللہ، بیٹیاں روبیل اور پروا اور 2 کمسن بچے جام بحق ہوئے۔ لاپتہ 24 سالہ بشرا سموئی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ گلیشیائی جھیلیں پھٹنے اور سیلاب کا الرٹ جاری۔ NDMA نے بالائی علاقوں میں اچانک سیلاب سے ریلیں چلنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ ہنزا، غزر، سکردو، شگر، گانچے، دیامر، اپر اور لوئر چترال، سوات اور دیگر علاقے ہائی رسک قرار۔ پشاور، مردان، بنوں، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، بٹگرام سمیت دیگر علاقوں میں سیلاب کا خطرہ۔ ندی نالوں، دریاؤں کے بہاؤ میں اچانک اضافہ متوقع۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرات میں طوفانی بارشوں سے نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال متوقع۔ یوب، بارکھان، سبی، کوہلو، لورالائی میں بھی سیلاب کا خدشہ۔ NDMA نے سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی۔ یورپ میں شدید گرمی کی لہر، اسپین اور فرانس میں ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے زیادہ ہو گئی۔ اسپین میں اب تک 1029 جبکہ فرانس میں 1000 اموات ہو چکی۔ پرتگال میں بھی شدید گرمی کے باعث الرٹ جاری۔ برطانیہ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ میں رات میں بھی درجہ حرارت زیادہ ہے۔ بھارتی شہر ممبئی میں موسلا دھار بارشیں، مسلسل بارش کے نتیجے میں سڑکیں زیر آب آ گئیں، متعدد گاڑیاں پانی میں پھنس گئیں جبکہ ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کی آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ مقامی انتظامیہ کی امدادی کارروائیاں تیز، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند گھنٹوں کے دوران مزید شدید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور 18 جولائی کو ہوگا۔ دوحہ میں ایران اور امریکہ کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی اور قطری ثالثوں کی دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کی گئیں اور اس دوران اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے پہلوؤں سے متعلق امور پر مثبت پیش رفت ہوئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق اگلی ملاقات سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی تدفین کی رسومات کے بعد جلد از جلد طے کی جائیں گی۔ وزیر اعظم ایران اور ترکیہ کے دورے پر کل روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ پاکستانی شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے، کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ امریکی قیادت میں 12 ممالک کے فوجی سربراہوں کا اجلاس، آبنائے ہرمز میں آزادانہ تجارتی جہاز رانی کے عزم کا اعادہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے بحرین ڈیفنس فورس کی میزبانی میں علاقائی سیکیورٹی ڈائیلاگ کی قیادت کی۔ کہا اتحادیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان مباحثوں سے علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے ہمارے مشترکہ عزم کا اظہار ہوا۔ امریکہ اور علاقائی شراکت دار مشرق وسطیٰ میں دنیا کا سب سے جدید اور فعال فضائی میزائل دفاعی نظام چلا رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا مرکز۔ دوحہ مذاکرات میں دونوں ممالک نے آبنائے ہرمز، جوہری معاہدے اور باہمی مفاہمت پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز پر ٹول فیس عائد نہ کرنے کی صورت میں ایران کو بڑے معاشی فوائد کی پیشکش کر دی۔
امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ۔ امریکی وفد نے موقف اختیار کیا کہ ایران کو آبنائے ہرمز پر محصولات عائد کرنے کی بجائے جوہری معاہدے سے کہیں زیادہ معاشی فوائد حاصل کرنے چاہئیں۔ تاہم دونوں فریق اب بھی مفاہمتی یادداشت کی شرائط پر اختلافات دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز امریکی سینٹرل کمانڈ نہیں، ایران کے کنٹرول میں ہے۔ نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بحرین میں ہونے والا کوئی بھی فوجی اجلاس خلیج فارس کے لیے نہ تو قانونی نظام قائم کر سکتا ہے اور نہ ہی سیکیورٹی کا ضامن بن سکتا ہے۔ کاظم غریب آبادی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز ایران کے اختیار میں ہے۔ بحرین کا فوجی اجلاس خلیج فارس کے لیے قانونی نظام اور سیکیورٹی کا متبادل نہیں بن سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کی عوامی مسائل کے حل کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت۔ کہا کشمیر اور گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ غیر قانونی مواد شیئر کرنے والا شخص خود ذمہ دار ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کا واٹس ایپ گروپ سے متعلق اہم فیصلہ۔ توہین آمیز مواد پھیلانے کے ملزم کی بعد از گرفتاری ضمانت مسترد کر دی۔ 13 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا کہ واٹس ایپ گروپ کا ایڈمن اور ممبر ہونا جرم نہیں، صرف گروپ میں موجودگی یا خاموش رہنا جرم ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں۔ واٹس ایپ پر مواد اپلوڈ، فارورڈ یا شیئر کرنے والے کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے ٹرائل جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ازبیکستان کی ریاست کراکلی پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ سیاحت، تجارت، زراعت، لائیو سٹاک اور صنعتی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بہترین مواقع فراہم کر رہی ہے۔ وفد نے مریم نواز کو ازبیکستان اور کراکلی پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جدہ میں کرکٹ اسٹیڈیم بنانے کا معاہدہ۔ پاک سعودی کرکٹ تعاون جدہ میں جدید اسٹیڈیمز کی تعمیر کا فیصلہ۔ پاکستان اور سعودی کرکٹ بورڈز کے درمیان اسٹریٹجک ایم او یو پر دستخط۔ پاک سعودی شراکت داری، خطے میں کرکٹ کے فروغ کی نئی راہیں کھل گئیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قومی ہاکی کی بحالی کا مشن۔ ہالینڈ کے مائناز کوچ ہرمن کروئس 2 سال کے لیے قومی ہاکی کوچنگ ایڈوائزر مقرر۔ پی ایچ ایف کے مطابق ہرمن کروئس سینئر اور جونیئر قومی ٹیمز کے لیے ہائی پرفارمنس فریم ورک تیار کرنے کے ساتھ پاکستان ہاکی کے مجموعی نظام کو مضبوط بنانے پر کام کریں گے۔ وہ آئندہ ہاکی ورلڈ کپ کے آغاز پر قومی ٹیم کو جوائن کریں گے۔ ایشین گیمز سمیت دیگر عالمی ایونٹس کی تیاریوں کی قیادت سنبھالیں گے۔